اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ امر ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ آج ہم مجدد میعت حاضرہ حجت المحدثین حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ کی 70ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس پرمسرت موقع پر جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن اور کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کی حضور شیخ الاسلام کے مشن کے فروغ کے لیے خدمات پر مبنی خصوصی پروگرام لے کر محمد محب اللہ اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے آج کے مہمان ہیں محترم المقام استاد الاساتذہ، استاذ العلماء اور حضور شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ کے ابتدائی ساتھی جناب پروفیسر محمد نواز ظفر چشتی صاحب۔ میرے اگلے مہمان ہیں محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، HOD اسلامک اسٹڈیز شعبہ اسلامیات منہاج یونیورسٹی، اور میرے تیسرے مہمان ہیں محترم جناب ڈاکٹر شفاقت علی البغدادی الازہری صاحب، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز اور جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن۔ میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کو اس پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گفتگو کا آغاز میں کروں گا استاد محترم جناب پروفیسر محمد نواز ظفر چشتی صاحب سے، اور ان سے یہ عرض کروں گا کہ وہ اس حوالے سے روشنی ڈالیں کہ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے قیام کے مراحل کیا کیا ہیں اور کن مراحل سے گزر کر جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن یہاں تک پہنچی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے جو یہ تحریک منہاج القرآن اس کا آغاز فرمایا تو اس کی بنیاد میں اس امت مسلمہ کی علمی تربیت تھی، اور یہ علم کی ترویج ہی ذہنوں کی نشو و نما کرنے اور ان کو ایک لائن پر لگانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے آپ اس ادارے کو یعنی جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کو آپ اپنی علمی میراث فرماتے ہیں، اور یہاں سے فارغ ہونے والے تمام فضلاء کو اپنا دست و بازو اعلان فرماتے ہیں، کیونکہ فکری قیادت اسی کے ذریعے سے امت مسلمہ کو دی جانی تھی۔ اس لیے آپ نے تحریک منہاج القرآن کی جب بنیاد رکھی اور دروس کا سلسلہ شروع فرمایا تو دروس تصوف، دروس قرآن یہ اور خطبات جمعہ اس سے آغاز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کی بنیاد 1983 میں رکھی، اور اس سلسلے میں پہلی کلاس جو ہے نا وہ 1983 میں ہی شروع ہوئی، اور پھر تسلسل کے ساتھ پہلے سال 1 کلاس، دوسرے سال 2، پھر آگے تیسرے سال 85 میں 3 کلاسز ہو گئیں۔ تو یہ آپ کی علمی میراث ہے جو آپ نے امت کو جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کی شکل میں عطا فرمائی۔ آپ کا مشن، آپ کی سوچ، آپ کی فکر اس امت کی علمی اور فکری تربیت ہے کہ اس امت کی علمی طور پر، فکری طور پر رہنمائی کی جائے، اور اس رہنمائی کے ذریعے سے دین پر ثبات اور دین کی خدمت کا یہ سلسلہ
تا قیام قیامت اس کو آگے جاری اور ساری رکھنے کا اہتمام فرمایا جائے۔ یہی آپ کے پیش نظر تھا، آپ نے یہ اس کا آغاز کیا۔ تو پہلی کلاس جو ہے نا وہ 1983 میں شروع ہوئی۔ اللہ رب العزت نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ اس کلاس کو پڑھانے والے اساتذہ میں شامل تھا، اور اللہ کے احسان سے یہ تاحال سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ نے ابتدائی طور پر یہ درس نظامی کا نصاب میں تبدیلی فرمائی۔ آپ کی چونکہ کاوشیں اور کوششیں محدود نوعیت کی نہیں ہے، بلکہ وہ بہت زیادہ وسعتوں کے ساتھ آپ کی کاوشیں ہیں۔ علمی خدمات کے طور پر بھی بہت زیادہ وسعتوں کے ساتھ کاوشیں آپ نے فرمائیں، اور جس تیزی سے آپ نے علمی مراحل طے کیے تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ اس جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں داخل ہونے والے طلبہ بھی اسی طریقے سے محنت، مشقت اور کوشش اتنی زیادہ کریں کہ وہ یہ مراحل دیگر مدارس میں جو ہے وہ جو سال ہا سال تک جاری رہتے ہیں اور پھر بھی شاید پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے، تو محنت، مشقت اور کوشش کے ذریعے سے اس کو تھوڑے عرصے میں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے ابتدائی طور پر درس نظامی کا نصاب آپ نے 3 سال پر محیط آپ نے جاری فرمایا، لیکن یقیناً یہ بات جو ہے نا وہ ان کی تمنا اور خواہش تو یقیناً لازمی بات ہے، یہی ہونا تھی کہ جو مراحل انہوں نے جس انداز سے، جس تیزی کے ساتھ سارے مرحلے جو ہے گزارے، تو وہ اسی رفتار سے وہ اپنے طلباء کو بھی چلانا چاہتے ہاں یقیناً اسی رفتار سے اپنے طلباء کو بھی چلانا چاہتے تھے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات آن ریکارڈ کہہ دوں کہ شروع میں ہم ہفتہ وار تعطیل کے قائل بھی نہیں تھے۔ تعطیل بھی، یہ ہفتہ وار ایک چھٹی جو ہے، یہ بھی بعد میں ہوئی ہے۔ پہلے ابتدائی طور پر ہم اس طرح 7 دن کلاس ہوتی، ہاں 7.5 دن کلاس، کیونکہ انہوں نے خود چھٹی کوئی نہیں فرمائی، تو وہ رات تہجد کے ٹائم سے لے کر پھر آگے رات عشاء کے بعد 11 بجے تک وہ کلاسز کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ تو آپ کی خواہش اور تمنا یہی تھی کہ سارے طلباء جو اسی طرح محنت اور کوشش جاری رکھیں اور تھوڑے عرصے میں یہ بہت زیادہ مراحل آگے طے کریں۔ لیکن یقیناً اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو محنت، کوشش اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی ہے، یہ ہر ایک کو اس طرح جو ہے وہ میسر نہیں آتی اور ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ تو چونکہ ہم نے کلاسز کا اہتمام تمام طلباء کو دیکھ کر کرنا تھا، تو اس لیے پھر اس میں ہمیں جو ہے نا وہ مدت کا اضافہ کرنا پڑا۔ پھر یہ 4 سال ہوئے، 5 سال، 6 اور 7 سال تک جو ہے نا ابھی وہ درس نظامی کا نصاب جو ہے نا وہ اس وقت چل رہا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی تو یہ کوشش تھی کہ جیسے یہ نصاب جلدی ہوں، اس طرح ہر کام ہی اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی یعنی استعداد کے ساتھ آگے بڑھے کہ جو سوچ اور جو فکر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی اور اس امت میں وہ جو کیفیات بننا چاہتے تھے وہ ان میں یعنی آگے بڑھیں۔ تو الحمدللہ یعنی جو اللہ رب العزت نے خصوصیات، جو محنت کی اور مشقتوں کی صورت آپ کو عطا کی ہے، وہ آپ کا ہی حصہ ہے، لیکن کوشش آپ نے یہ بھرپور انداز میں فرمائی کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ اسی قدر جو ہے نا وہ انہی کی اتباع میں محنت اور مشقت اور کوشش جاری و ساری رکھے، وہ کوئی بھی شعبہ ہو۔ دیکھتے ہیں کہ جس وقت حضور شیخ الاسلام نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کو بھی نصاب کا حصہ بنایا، اس وقت دینی مدارس میں جدید علوم اور عصری علوم کو پڑھانا شجر ممنوع سمجھا جاتا تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دینی مدارس اس طرف آ گئے ہیں کہ وہ بھی اپنے مدارس میں جدید عصری علوم کو پڑھانے لگیں۔ یہ آپ کی نگاہ بصیرت اور آپ کی دانش و بینش کی طرف یہ چیز جاتی ہے حضور شیخ الاسلام کی،
اس کے حوالے سے بھی آپ یقیناً جس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ چونکہ خود عصری علوم کو بھی آپ نے ساتھ جو ہے نا وہ شامل کر کے دینی علوم کو حاصل فرمایا، لیکن ایک کریڈٹ میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھوں گا کہ یہ سوچ عصری علوم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ یعنی عصری علوم کو دینی علوم کے ساتھ کمبائنڈ کر کے نیا نصاب بنانا اور ان دونوں کا کمبینیشن یہ 1957 میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف کا نیا نصاب متعین کر کے اور درس نظامی کی نصابات میں تبدیلیاں کر کے اس کا آغاز آپ نے فرمایا، اور حضور شیخ الاسلام کی سوچ اسی سلسلے کا تسلسل ہے۔ میں نے یہی علوم جدیدہ جو ہیں وہ ساتھ ملا کر دینی علوم کے ساتھ یہ 69 سے 79 تک میں نے بیرہ شریف میں اس کی تعلیم حاصل کی، اور وہی سلسلہ پھر جب یہ حضور شیخ الاسلام نے یہاں شروع کیا تو آپ کی سوچ اس سے بھی مزید آگے تھی، اور جدید تقاضوں کو پورا کرنا آپ کے مشن میں شامل تھا، تو آپ نے وہ اور مزید تیزی کے ساتھ ان کا کمبینیشن بھی اور تھوڑے عرصے میں اس نصابات کو ختم کر کے امت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے اس میں مزید اور تبدیلیاں کی۔ سر ایک اور چیز بھی لا محالہ ہمیں بھی آپ سے زانوِ تلمذ طے کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ابتدائی میں سن 1985 میں داخل ہوا تو اس وقت فیس کا نظام نہیں تھا، پھر جب باقاعدہ جامعہ اسلامی منہاج القرآن 86 میں شروع کی گئی تو اس میں ایک فیسوں کا نظام بھی حضور شیخ الاسلام نے وضع فرمایا۔ اس سے پہلے دینی مدارس کے اندر وہ طلبہ جا کے داخل ہوتے تھے، اور اب تک بھی جو اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اپنی فیسیں ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے، غریب گھرانوں کے بچے جو مفلوق الحال ہیں، یہ حضور شیخ الاسلام کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے دین کی تعلیم کو غریب گھرانوں سے نکال کے خوشحال گھرانوں میں بھی داخل کر دیا، اور وہ لوگ جو متمول ہیں، فیسیں دے سکتے ہیں، ان کو دین پڑھنے کی طرف راغب کیا۔ اس حوالے سے آپ کچھ مزید؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو بھی اس دین کی طرف آنے والے لوگ ہیں ان کو علوم جدیدہ پڑھانے کے لیے وہ تب ہی اس طرف آ سکتے ہیں متمول لوگ جب یہ علوم جدیدہ اس میں شامل کیے گئے۔ تو یہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسی طرح ہی ان کو اس طرف مائل کیا جا سکتا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو صلاحیتیں ان کے پاس بہت تھیں لیکن ان کے پاس وسائل اور ذرائع نہیں تھے۔ ان دونوں کو جو ہے نا وہ شیخ الاسلام مدظل العالی نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ جن کے پاس وسائل نہیں تھے ہم نے ان کو مفت میں تعلیم دی یا بہت معمولی سی فیس رکھ کر، اور یہ جو دے سکتے تھے ان کو جو ہے نا وہ اس کے فیس جو ہے نا وہ اس کا اہتمام کیا گیا۔ لیکن ایک بات یہ ذہن نشین رہے کہ دین کے راستے میں یہ وسائل کی کبھی بھی کوئی کمی ہمارے راستے میں اس پوری تاریخ میں کبھی رکاوٹ بنی نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ وسائل جو آپ توکل کے جس مقام پر فائز تھے اور جس طرف سے اہتمام اس کا ہوتا تھا وہ ہوتا رہا اور ہمیشہ ہوتا رہا، آج بھی ہو رہا ہے۔ کسی کو آج یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ اتنے وسعتیں جو ہے نا تاریخ منہاج القرآن کی ہیں اور اس میں یہ علمی سلسلہ بھی اس میں شامل ہے کہ اس کے وسائل کہاں سے آتے ہیں۔ سر میں اسی حوالے سے سوال ہی کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے خود بخود اس طرف توجہ دلا دی۔ حضور شیخ الاسلام نے ایک موقع پہ خود بیان فرمایا تھا کہ تحریکیں، تنظیمیں وسائل دیکھ کر منصوبے بناتی ہیں، مگر ہماری تحریک میں ہم کبھی وسائل دیکھ کر منصوبے نہیں بناتے، ہم منصوبہ پہلے بنا دیتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ وسائل خود بخود ہمیں فراہم کر دیتا ہے۔ لگتا ہے جامعہ اسلامی منہاج القرآن میں بھی یہی صورتحال، اور جو حضور شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں گنبد خضرا کا فیضان ہے یہ، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہات ہیں، یہی جاری ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ اتفاق اکیڈمی کے نام سے جب یہ علمی سلسلے کا درس و تدریس کا سلسلہ جو جاری ہوا تو پہلے سال ایک کلاس تھی، دوسرے سال جو ہے 84 میں 2 کلاسز ہوئیں، 85 میں 3 کلاسز ہوئیں۔ تو آپ کے پروگرام میں اور آپ کی سوچ اور فکر میں یہ اتنا سارا ایک روایتی قسم کا ایک دارالعلوم ٹائپ جو ہے نا وہ آپ کے مد نظر نہیں تھا، بلکہ آپ کی تو یہ علمی اور فکری اس ترویج کے لیے جو ہے نا وہ بہت بڑے اداروں کی ضرورت تھی اور یونیورسٹیاں تھیں۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ اس تک محدود تو نہیں رکھنا تھا جو روایتی قسم کی ہو، آپ کو اس کو بڑی وسعتیں دینی تھی۔ یہاں میں ایک بات جو ہے نا وہ یہ کلیئر کر دوں تاکہ یہ آن ریکارڈ رہے کہ میں نے جیسے بتایا نا کہ اس کے راستے میں کبھی کوئی مالی رکاوٹیں کبھی پیدا نہیں ہوئی ہیں، کبھی بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اس کے راستے میں حائل نہیں ہوئی ہے کہ میری تو آگے یونیورسٹیاں، اور ایک یونیورسٹی نہیں، یونیورسٹیاں یہاں لاہور میں نہیں پورے ملک میں، اور پورے ملک میں نہیں پوری دنیا پہ بنانے کا آپ کی سوچ اور فکر تھی، کیونکہ آپ علمی انقلاب ہی برپا کرنا چاہتے تھے۔ تو مجھے وہ دن بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں آفس میں قبلہ شیخ الاسلام تشریف فرما تھے، میں کلاس ختم کر کے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے وہ رات والی میٹنگ کا پتہ تھا کہ آج میٹنگ رات کو تھی ان کے ساتھ کہ آپ کہاں تک ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، تو میں اس کو پوچھنے کے لیے آپ کے دفتر میں حاضر ہوا۔ سامنے آپ تشریف فرما تھے اور ادھر میں بیٹھا تھا۔ میں نے جب یہ سوال کیا آپ سے کہ اس رات والی میٹنگ کا لب لباب اور ما حصل کیا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے، تو آپ نے فرمایا بھی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ وہ صرف اتنا ہی چلا سکتے ہیں، اس سے آگے مزید جو ہے نا وہ نہیں چلا سکتے۔ میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم جو اس تاریخی منہاج القرآن پر اور آپ کی ذات پر اور آپ کی سوچ اور فکر پر اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم جو ہے وہ میں اس دن میں نے اس کا ایک عملی مظاہرہ اور دیکھا۔ ابھی ہم اسی گفتگو میں تھے، یہ گفتگو کر رہے تھے تو ادھر دروازہ جو ہے نا وہ ناک ہوا، آپ نے اجازت دی۔ اندر تشریف لانے والے ہمارے ایک منہاج القرآن کے دیرینہ ساتھی تھے جو LDA میں تھے، جی، انہوں نے آ کے آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ ایک فائل پیش کی۔ جی، آپ نے اس فائل کو دیکھا تو میری طرف دیکھ کے مسکرائے اور فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے اگلا اہتمام کر دیا ہے، اللہ اکبر، یعنی یونیورسٹی کا کہ قیام کے مراحل کو اللہ رب العزت نے آسان فرما دیا ہے اور وہ قائم ہو گئی۔ تو پھر ساتھ جب آپ نے اس کی وضاحت فرمائی تو وہ یہ تھی کہ LDA کے تحت گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک تعلیمی پرپز کے لیے ایک پلاٹ رکھا ہے جو 200 کنال پر مشتمل ہے۔ تو اب وہ اس میں آپشن تھی کہ اس کے لیے، اس کے حصول کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کی جائے تو وہ گورنمنٹ کا اسی پرپز کے لیے ہے، وہ مل سکتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے وہ فائل بھجوا کر ان کے ذریعے سے گویا اس کے راستے آسان کر دیے کہ آپ کی منہاج یونیورسٹی کی جو سوچ اور فکر ہے اس کے لیے یہ زمین کی الاٹمنٹ کا اور زمین کے حصول کا مرحلہ تو یہ ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ اس میں وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے یونیورسٹی کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کا اظہار بھی فرمایا۔ گورنمنٹ نے یہ شک رکھی تھی کہ جو مختلف لوگ اس علمی پرپز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، تو اس کی ایک منیمم جو ہے نا قیمت رکھی تھی، یعنی وہ مفت میں الاٹمنٹ کری ہے تو سارے لوگ جو ہے نا دوڑے چلے آنے تھے،
تو وہ گورنمنٹ نے ایک اس کی منیمم پرائس رکھی، اور جب ہم نے اپلائی کیا تحریک منہاج القرآن نے تو 7 پے آرڈر اور ڈرافٹ اس کا جو ہے نا لگایا، پیمنٹ پوری کر کے کہ یہ ہمیں دے دیا جائے. تو باقی سارے جو مدارس اور تعلیمی کام کرنے والے لوگ تھے، کسی نے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کوئی پے آرڈر نہیں لگایا. تو ہم نے وہ چونکہ 7 پے آرڈر لگایا تھا، اس کی قیمت کا جو ہے وہ ہم نے ادائیگی پہلے سے کر دی تھی، تو یقیناً وہ ہمارے ہی حصے میں آنی تھی، کیونکہ کسی اور کا تو اس کے ساتھ کمپٹیشن ہی کوئی نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے یہ منہاج یونیورسٹی کی جو ساری جگہ ہے، یہ اس کی پیمنٹ کر کے یونیورسٹی کے قیام کا راستہ اللہ رب العزت نے ہموار کر دیا، اور یہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا. اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، افراد کا، اور خواہ وہ میاں صاحبان ہوں یا کوئی لوگ بھی ہوں. صحیح. بے شک تحریک منہاج القرآن تو مشن ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے لیے وسائل ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے فراوانی سے عطا فرمائے ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں اپنے اگلے مہمان محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب کی طرف. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے طلباء کی تربیت کے حوالے سے حضور شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ کے معمولات کیا ہیں، اور کس طرح آپ اپنے ان بچوں پہ توجہ فرماتے ہیں، اور ان کی تربیت کے لیے کیا کیا طریقے اپنائے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہمارے قبلہ استاد گرامی محترم نواز زفر صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی، جیسا کہ اس پروگرام کی بڑے خوبصورت انداز سے ابتدا ہو چکی ہے، اور ہمارے قبلہ استاد گرامی محترم محمد نواز زفر چشتی صاحب مدد اللہ العالی نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. بڑی شخصیات جتنی بھی گزری ہیں، ان کا جب بھی تذکرہ کرنا ہوتا ہے تو 2 چیزیں دیکھنا بڑی ضروری ہوتی ہیں. ایک تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ شخصیت اس مقام تک جن مراحل سے گزر کے آئی ہے وہ کیا تھے. تو جو ان کی ذاتی گفتگو حضور شیخ الاسلام مدد اللہ العالی کی سننے کا ہم طلباء کو موقع ملتا رہا، وہ یہ تھا کہ آپ کا جو ایک خاندانی سلسلہ ہے، اور آپ کے والد گرامی وہ تصوف کے ساتھ اور اخلاق اور تربیت اور ان کے ساتھ بہت گہرا شغف رکھتے تھے، اور یہ چیزیں آپ کو ایک نسلی اور والد صاحب کی تربیت کے ذریعے ابتدائی طور پر مل چکی تھی. بلکہ وہ کئی مواقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں ابھی بہت چھوٹا ہوتا تھا تو اس وقت بھی میرے والد گرامی ڈاکٹر فرید الملت والدین مدد اللہ العالی اس زمانے میں بھی میرے تکیے کے قریب کچھ میٹھی چیز رکھ دیتے تھے، اور مجھے بھی بیدار کرتے تھے تاکہ یہ ترغیب دلائی جائے کہ یہ جو تہجد ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اصلاح میں، تربیت میں، اور باطن اور من کو اجلا کرنے میں اس کا بڑا کردار ہے. تو ویسے بھی تہجد کے بارے میں جو قرآن مجید کے اندر جملے بھی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. تہجد جو ہے یہ نفسانی تقاضوں کو روندنے کے باب میں اور صحیح قول کرنے کے بارے میں ایک مجرب چیز ہے. یہ آپ کو شروع سے یہ چیزیں حاصل تھیں، اس لیے آپ نے جتنا زمانہ طالب علمی بھی گزارا اور جن اساتذہ کی صحبت میں رہے تو آپ کے یہ تزکیہ، تصفیہ اور یہ تہجد کے معمولات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عملی میدان میں باقاعدہ ادارے بنانے اور انسٹیٹیوشن بنانے ان کا موقع ملا تو آپ یہ سمجھتے تھے کہ صرف اگر علم ہو اور تربیت نہ ہو تو بندہ انسان ایک کامل نہیں بن سکتا. چونکہ ایک مسلمان ہونے کا بنیادی تقاضا یہی ہے کہ اس کو جب بھی کوئی غیر مسلم دیکھے کہ وہ ایک انسان ایک کامل نظر آئے، اچھا پیکر نظر آئے، اس کی گفتگو میں، چال ڈھال میں، سوچ میں بڑا ایک مثبت پہلو ہونا چاہیے. اسی لیے آپ نے تعلیم کے ساتھ تربیت کو لازم و ملزوم کیا. باقی آپ کا جو تربیت کا انداز تھا اس کے اندر بھی بڑے یونیک پہلو تھے.
ایک تو یہ تھا کہ آپ نے سب سے پہلے تربیت کے لیے تہجد کو ہر طالب علم پر فرض نمازوں کی طرح حصول تربیت کے لیے لازمی قرار دیا، اور یہ شروع سے آج تک وہ معمول چل رہا ہے۔ اور بچے خود بھی بتاتے ہیں کہ جو تہجد میں ہوتے ہیں پھر وہاں باقاعدہ ذکر بھی ہوتا ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، نعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے، تو اس کے ایک بڑے روحانی مناظر بھی بچے دیکھتے رہے ہیں۔ اور حضور شیخ الاسلام صاحب کا وہ معمول اور وہ بھی ہمیں یاد ہیں، جب آپ باقاعدہ تہجد کے وقت خود مسجد میں بھی تشریف لاتے تھے اور بچوں کے ساتھ مل کر خود تہجد پڑھنا اور ان کو ذکر کرنے کا طریقہ بتانا، اور نعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے دوران جو طالب علم پڑھتے تھے اس میں شاید آپ بھی رہے ہیں، تو ان میں قبلہ کی اپنی کیا کیفیت ہوتی تھی، کیسے وہ عشق کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کے قلب و ذہن میں جاگزیں کیا جائے، آپ کے وہ معمولات بھی تھے۔ دوسرا آپ نے تربیت کا یہ سلسلہ شروع کیا کہ یہ ایام بیس کے روزے، یہ جو 13، 14 اور 15 ہر قمری ماہ کے، وہ بھی آپ کے باقاعدہ آرڈر کے ساتھ اس وقت سے لے کر آج تک چل رہے ہیں۔ اور یہ ایام بیس کے وہ روزے ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایام بیس رکھنے والے بندے کو جب قیامت والے دن لایا جائے گا تو ایسے لگے گا کہ اس کی زندگی میں کبھی روزے قضا ہی نہیں ہوئے۔ تو وہ روزے کی برکت اور ویسے روزے کے ذریعے جو روحانی اجر ملتا ہے وہ وصال الہی کا ہے، اور روزہ خود ڈھال ہے، تو یہ بھی آپ نے معمولات جاری فرمائے۔ تیسرا جو آپ کی تربیت کا ہمیشہ پہلو رہا، وہ آپ کی کوئی بھی آپ گفتگو سن لیں جہاں وہ علم کی کامل باریکیاں ایڈریس کرتے ہیں، وہاں علم اور تربیت کو لازم و ملزوم کے طور پر بھی بیان کرتے ہیں۔ یعنی صرف روحانی تربیت نہیں بلکہ فکری اور نظریاتی تربیت بھی آپ ساتھ ساتھ۔ نظریاتی تربیت اور روحانی اور صوفیانہ تربیت کو آپ لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، بلکہ یہ آپ کے جملے ہیں، علم کی برکت ظاہر نہیں ہوگی جب تک بندہ تقوی اور طہارت کے ماحول سے نہیں گزرے گا۔ تو یہ جو تقوی اور طہارت ہے اور حصول علم کی محنت، ان کو ہمیشہ حضور شیخ الاسلام صاحب نے لازم و ملزوم کے طور پر رکھا ہے۔ تیسرا جو آپ کا معمول طلباء کے لیے ہمیشہ رہا، وہ ہمارے زمانے میں اب بھی اس کے مظاہر چلتے رہتے ہیں، وہ ہر مہینے یا 3 مہینوں کے بعد 3 دن کی تربیتی ورکشاپ، جس میں بچوں کو باقاعدہ روزے بھی رکھائے جاتے ہیں، پھر ان کے سامنے تصوف کی بڑی بڑی کتابوں کے اقتباسات بھی سنوائے جاتے ہیں، اور ان کو اشراق، چاشت، اوابین، ان نوافل کا بھی عادی بنایا جاتا ہے۔ یعنی 24 آورز، 24 گھنٹے ہاں، ان کو روحانی ماحول اور تربیتی ماحول میں رکھ کر عملی تربیت کی جاتی عملی ہے۔ تربیت کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کا آخری ہے، وہ آپ جب خطاب کرتے ہیں تو آپ کے اس خطاب کے دوران جو تصوف اور روحانیت کے نکات ہوتے ہیں، ان کے لیے ایسے لگتا ہے کہ چونکہ وہ خطاب کرنے والے ہی چونکہ وہ صاحب کمال ہیں، صاحب روحانیت ہیں، اور ان کے ہاں ایک اللہ نے بڑا ویژن رکھا ہے، تو وہ طالب علم کو جبر محسوس نہیں ہوتا، وہ چیزیں اس کے دل و دماغ میں خود اترتی جاتی ہیں، اور وہ ایک اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے تربیت کے ماحول میں ڈھالنا چاہیے اور مجھے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے ہاں اعتکاف کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں جہاں تحریک منہاج القرآن کی باقی تمام تنظیمات کی تربیت ہوتی ہے، وہاں ہمارے سارے طلباء وہاں موجود ہوتے ہیں، اور ان کو وہ کیفیتیں، وہ لمحات اور وہ سارے مناظر یاد رہتے ہیں کہ واقعی تصوف کی ایک جیتی جاگتی تصویر بھی ان کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ تصوف سے جو فیوض و برکات، جو برکتیں اور توکل اور صبر کی کیفیتیں، پھر جیسے قبلہ استاد گرامی فرما رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نوازشات جو ہیں وہ بھی لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے جو سب کے لیے اور خصوصی طور پر کالج آف شریعہ کے طلباء کے لیے اچھا موقع دیا، گوشہ درود السلام کی شکل میں، یہ جو ایک گوشہ ہے،
اس میں ہمارے اکثر بچے جب ان کو ٹائم ملتا ہے تو یہ جا کر بیٹھتے ہیں اور وہاں درود و سلام کی مجلس میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ بچے وہاں بیٹھنے کے بعد کلاسوں میں پڑھاتے اپنی کیفیتیں بتاتے ہیں کہ اس جگہ کا اور اس ماحول کا ایک رنگ بھی بڑا عجیب ہے، اور وہاں بیٹھ کر بھی حضور شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی کی شخصیت کی روحانیت کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ یہ آپ کے مختصراً وہ مراحل ہیں جی جس کو ہم جامعہ اسلامی منہاج القرآن کے طلباء کی اصلاح اور تربیت کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ اس میں جو چیز میرے مشاہدے میں آئی، یقیناً آپ نے بھی دیکھی، کہ حضور شیخ الاسلام کا جو انداز تربیت ہے جامعہ اسلامی منہاج القرآن کے طلباء کے ساتھ، وہ اتنا مشفقانہ ہے کہ آپ ان طلباء کو طالب علم نہیں سمجھتے، ان کو اپنے بچے سمجھتے ہیں، اپنی اولاد کی طرح ان کی تربیت فرماتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو اس انداز میں سمجھاتے ہیں جس طرح اپنی حقیقی اولاد کو سمجھائی جاتی ہیں۔ تو اس سے ان کا ایک قلبی اور حبی تعلق بھی اپنے شیخ کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں چونکہ یہ تو بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو پہلی نگاہ ہوتی ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، وہ حکمت و دانائی کے وہ تمام پہلو جس کے لیے بچے کی پہچان، بچے کا مسئلہ اور بچے کی تربیت کی نہج، ان پر حضور شیخ الاسلام صاحب کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ بلکہ آپ کی مجلس میں تو ہر بیٹھا ہوا بندہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید آپ کی روحانی توجہ یا میرے لیے آپ کی نوازش یا میری تربیت کے لیے آپ کے ہاں بڑی فکر پائی جاتی ہے کہ میں بھی اس امت مسلمہ کے ایک اچھا فرد بن جاؤں، کارآمد بن جاؤں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ پر جو ایک زوال طاری ہو چکا ہے، شاید میں بھی اس میں اپنا کوئی حصہ ڈال سکوں۔ تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے فضلاء فارغ التحصیل جو ہمارے منہاجینز ہیں، انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں، حضور شیخ الاسلام کی شخصیت پر انہوں نے کوئی علمی تحقیقی کام کیے ہیں، یا تحریک منہاج القرآن کے مختلف شعبوں کے اندر وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور منہاج ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں آج اس بہت ہی عزت والے پروگرام میں موقع دیا کہ ہم اپنی گزارشات پیش کر سکیں۔ مجھ سے پہلے استاذ العلماء اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ پروفیسر محمد نواز ظفر چشتی صاحب جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے تاریخی مراحل اور جامعہ اسلامیہ کی مختلف جہات پر گفتگو فرما رہے تھے۔ انہی کے ساتھ استاذ مکرم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب بھی جامعہ کے تربیتی نظام پر اور حضور شیخ الاسلام کے جو نظر کرم ہے طلباء پر، اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اب جو بچے اس مقاصد اور تربیتی ماحول سے نکل کر معاشرے کی کھیپ بنتے ہیں اور معاشرے میں ان کو کیا مقام ملتا ہے، اس کے لیے یہی چیز جاننا اور سمجھنا ضروری ہوتی ہے کہ فارغ التحصیل یا گریجویٹس کسی ادارے کے جو ہیں، انہوں نے کس تربیتی نظام میں، تعلیمی نظام میں اپنا وقت گزارا ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے انہی مقاصد اور تربیتی نظام کے تحت معاشرے میں ایک ایسی کھیپ دی ہے جن کا نظریہ اور فکر معتدل، جن کے اخلاق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے مستفیض، جن کا رویہ نرم، گفتار اچھی، تربیت میں بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں حضور شیخ الاسلام نے اپنے طلباء اور شاگردوں میں پیدا فرمائی ہیں۔ علمی حوالے سے بھی آپ کے شاگرد، آپ کی جامعہ کے گریجویٹس بہت مضبوط ہوتے ہیں، ویژن بھی ان کا بہت اچھا اور عالمی لیول کا ہوتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو تحریک منہاج القرآن عالمی اور بین الاقوامی تحریک ہے، جس نے پاکستان سے نکل کر پوری دنیا میں، عرب میں، یورپ میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پوری دنیا میں اپنے
مراکز قائم کیے ہیں، جی اور حضور شیخ الاسلام کی شخصیت کی وسعت اور صلاحیتیں اتنی ہیں کہ آپ ایک فرد دنیا کے ہر کونے میں موجود اپنے شاگردوں اور تحریک سے وابستہ لوگوں کی رہنمائی وقت کے تقاضوں کے مطابق فرما رہے ہیں۔ مجھے یہاں ایک بات آپ کی یاد آ رہی ہے، کچھ عرصہ پہلے گزشتہ سال ہم حضور شیخ الاسلام کی نشست میں موجود تھے، تو آپ بہت ہی خوبصورت انداز میں تذکرہ فرما رہے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس شخص سے جتنی وہ خدمات لینا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو اتنی استعداد عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک اور یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تحریک منہاج القرآن سے عالمی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر خدمت لینا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اتنی صلاحیتیں اور اتنی استعداد عطا فرمائی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اس کو ہر میدان میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے شیخ کو، ہمارے استاذ اور مربی کو ہر قسم کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ بے شک جو شاگرد اس ماحول میں اور ایسے استاذ اور پروفیسر اور شیخ کے نظام تربیت اور نظام تعلیم سے نکل کر جاتے ہیں، لا محالہ وہ باقی مدارس اور باقی جامعات یونیورسٹیز کے طلباء سے ممتاز اور منفرد ہوتے ہیں۔ ان کی فکر بھی مضبوط ہوتی ہے، ان کا عمل اور رویہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور وہ معاشرے کے لیے مثبت کام کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔ شاگرد استاد کا عکس ہوتا ہے۔ ہاں، یہ اگر تاریخی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کوئی بھی ہستی اور شخصیت جو ہے، ان کا ذکر، ان کا تذکرہ دو صورتوں میں باقی رہتا ہے۔ یا تو ان کی تالیفات جو ہوتی ہیں وہ ان کی شخصیت کو باقی رکھتی ہیں، اور دوسری سطح پر ان کے شاگرد اچھے جو ہوتے ہیں وہ اپنے استاذ کا اور اپنے مربی اور شیخ کا جو نام ہے اور کام ہے اس کو باقی رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم ان دونوں صورتوں میں دیکھیں تو حضور شیخ الاسلام کی تالیفات بھی اتنی زیادہ ہیں کہ جو انشاءاللہ اگلے قیامت تک آپ کا جو علم ہے، آپ کی جو محنت ہے، وہ امت میں باقی رہے گی، اور آپ کے شاگرد بھی اتنے عظیم الشان اور اتنے باصلاحیت ہیں کہ جو آگے نسلوں کو منتقل ہو رہے ہیں، اور آپ کی یہ فکر نسل در نسل چلے گی۔ حضور شیخ الاسلام کے شاگردوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ریسرچ کا میدان ہو جی یا قانون کا میدان ہو، تعلیم کا میدان ہو، یا معاشرے میں سیاسی، یا جس جہت پہ دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کے جو تربیت یافتہ افراد ہیں وہ اچھے انداز میں، نمایاں انداز میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیز میں شعبہ اسلامیات اور شعبہ عربی اور باقی شعبہ جات جو ہیں، اس میں اچھے مناصب پر آپ کے شاگرد خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تحقیق کے میدان میں بھی اور تصنیف کے میدان میں بھی آپ کے شاگرد آپ کی اس فکر کو آگے لے کر جا رہے ہیں، اور یہاں تک بھی کہ آپ کے جو شاگرد ہیں ان میں سے چند ایک بطور نمونہ تذکرہ کروں گا کہ انہوں نے آپ کی آئیڈیالوجی پر، آپ کی خدمات پر، آپ کے جو اصلاح کے کام ہیں اس پر پی ایچ ڈیز تک کے تھیسز جو ہے جامعات میں لکھے ہیں۔ اگر ہم یورپ میں ایک نمونے کے طور پر ہم مثال لے لیں تو یورپ میں اسکاٹ لینڈ میں ایک مشہور یونیورسٹی ہے، ایبرڈین یونیورسٹی، وہاں پر حضور شیخ الاسلام کے شاگرد جناب ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب نے آپ کی آئیڈیالوجی پر ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس مکمل کیا ہے، اور اچھے نمبروں سے اس تھیسس کو مکمل کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم پاکستان میں آ جائیں تو پاکستان میں جہاں منہاج یونیورسٹی میں آپ پر مقالہ جات تحقیقی لکھے جا رہے ہیں، بہاؤالدین زکریا میں، پنجاب یونیورسٹی میں، لاہور یونیورسٹی میں، ہر لیول پہ بی ایس سے لے کر آگے پھر ایم فل پی ایچ ڈی، ہر لیول پہ آپ کی شخصیت پہ مقالہ جات لکھے جا رہے ہیں۔ ہاں، میں تو صرف پی ایچ ڈی کے جو فائنل ہیں وہ نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ تو کراچی یونیورسٹی میں آپ کی علم حدیث کی خدمات پر جناب ڈاکٹر نعیم انور نعمانی صاحب نے پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا، اور علم حدیث میں جو آپ کی خدمات ہیں ان کو اجاگر کیا۔ اگر ہم دنیا اسلام کی قدیم ترین یونیورسٹی جامعۃ الازہر کو لے لیں تو وہاں پر جہاں مصر کے نیشنل بچوں نے آپ کی شخصیت پر لکھا ہے،
ہم شیخ الاسلام کے شاگردوں میں سے اگر دیکھیں تو جناب حافظ محمد ادریس الازہری صاحب، انہوں نے آپ کی شخصیت، آپ کی تحریک منہاج القرآن کی دعوت، تبلیغ اور امت اسلامیہ کی خدمات میں کاوشوں پر ایم فل کا تھیسس لکھا ہے، ویری گڈ. اور آپ پی ایچ ڈی میں بھی وہ آگے لکھ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں، الازہر یونیورسٹی میں کیا عرب طلباء یا وہاں کے جو لوکلز ہیں انہوں نے بھی حضور شیخ الاسلام پہ کچھ کام کیا؟ ہاں جی، جامعۃ الازہر کا کلیۃ اللغہ و ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن کا جو کالج ہے، اس میں حضور شیخ الاسلام کی 2 کتابوں پر، سیرت رسول اور کتاب التوحید پر جو ہے ایم فل کے تھیسس مصری بچیوں نے لکھے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ حضور شیخ الاسلام شعبہ اردو کے وہ بچے تھے کلیہ لغہ و ترجمہ میں، تو حضور شیخ الاسلام پر انہوں نے ایم فل کے اپنے تھیسز لکھے ہیں اور اچھے نمبروں میں پاس کیے ہیں عرب طلباء نے. یعنی آپ کی فکر اب پاکستان یا ایک زبان سے نکل کر جو عالم اسلام اور اس وقت پوری دنیا کی جو عالمی زبانیں ہیں اس میں کام ہو رہا ہے. انگریزی زبان میں تو بے شمار ہیں، عربی زبان میں بھی الحمدللہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں، اور اردو زبان میں پاکستان اور بیرون پاکستان میں بھی بہت کام ہو رہے ہیں. میں آخری جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور شیخ الاسلام نے ایسے افراد کو تیار کیا ہے، ایسے شاگردوں کو تیار کیا ہے جو زمانے کے تقاضوں کو بھی جانتے ہیں، اور زمانہ قدیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر جو علوم قدیم ہمیں ملے ہیں ان پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمارے اس عظیم قائد کو ہمارے سروں پر تا دیر جو ہے ان کا سایہ رکھے اور صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے. آمین. شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آخر میں پھر استاد المکرم جناب پروفیسر محمد نواز ظفر چشتی صاحب کی طرف آتا ہوں. آپ سے میں درخواست کروں گا کہ اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں کہ حضور شیخ الاسلام کی زبان مبارک سے ہم نے یہ جملے سنے متعدد بار. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے فضلاء وہ تحریک منہاج القرآن کے ماتھے کا جومر ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے فضلاء تحریک منہاج القرآن کا ہراول دستہ ہیں. تو لامحالہ آپ کے پیش نظر جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے کچھ مقاصد ہوں گے کہ ان فضلاء کو آپ پوری تحریک کے ہراول دستے کے طور پہ استعمال فرمانا چاہتے ہیں. وہ مقاصد جو ہیں ان کی طرف کچھ رہنمائی اور روشنی ڈالیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یقیناً آپ کے پیش نظر اس امت مسلمہ کی وہ خدمت ہے جو سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے پیش نظر دین کی دعوت کا کام جو آپ کے حوالے کیا گیا، اسی سلسلے کا یہ تسلسل ہے. محترم ڈاکٹر جامی صاحب جو تربیتی نظام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اس میں ایک مین چیز جو ہے نا اس کا میں تذکرہ کرنا ضروری سمجھوں گا، وہ ہے حالت طہارت میں رہنا. یہ یعنی اس تربیت کا جو حضور شیخ الاسلام نے جو اضافہ فرمایا، جو شاید ہمارے مدارس میں اور علمی مراکز میں اور دین کے مراکز میں دین کی دعوت کا کام کرنے والوں میں یہ شاید اس طرح کا اہتمام نہیں کیا گیا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبریل امین آئے اور انہوں نے آپ سے آ کے 3 سوالات کیے، مل ایمان و یا رسول اللہ، مل اسلام و یا رسول اللہ، مل احسان و یا رسول اللہ، تو وہ جب چلے گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو یہ تینوں شعبے ملتے ہیں تو دین مکمل ہوتا ہے. اور وہ ایمانیات ہے، عقائد ہیں، اعمال و افعال ہیں جو عبادات پر مشتمل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. لیکن جو تیسرا سوال تھا مل احسان، احسان انہی اعمال کے حسن کا نام ہے، یعنی ان اعمال کو سنوارنے کا نام ہے کہ اعمال صرف ظاہر تک محدود نہ رہیں، باطن میں وہ ایک انقلاب بن کر اتر جائیں. تو اس مقصد کی خاطر حضور شیخ الاسلام نے جہاں تعلیم کا اہتمام کیا،
وہاں تربیت کا اہتمام کیا۔ تربیت کی بیس ہی اس بات پر رکھی کہ یہاں پڑھنے والے 24 گھنٹے کوشش کریں کہ وہ حالت طہارت یعنی وضو کی حالت میں رہیں، اور باقی 24 گھنٹے کوشش کریں، لیکن جو اوقات تدریس ہیں پڑھنے کے دوران تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ باوضو ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص وضو کی حالت میں ہو تو اس ظاہر کی طہارت کا نور باطن میں اور قلوب میں یقیناً نور بن کے اترے گا۔ تو ظاہر اور باطن دونوں منور اور روشن ہو جائیں اگر دین مبین کے نور سے، قرآن کے نور سے، حدیث پاک کے نور سے، تو یہی اصل مقصود ہے، تب ہی دین مکمل ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین تمہیں سکھانے آئے تھے۔ تو یہ تینوں سوالات ان کی زبان سے جو ہے نا وہ کروائے گئے تاکہ دین کا مکمل ایک ڈھانچہ، مکمل سوچ، مکمل فکر لوگوں کے سامنے رکھی جائے۔ اور آج الحمدللہ تعالی جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن اسی تعلیم کا بھی اہتمام کرتا ہے اور اس تربیت کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور یہ سارے مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے جب اس پر کما حقہ جتنا زیادہ عمل کیا جائے گا تو حضور شیخ الاسلام کی جو سوچ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ہے وہ پایہ تکمیل تک جتنی پہنچے گی، اور جتنا اس کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھ کر جو ہے نا وہ کوشش کی جائے گی، تو یقیناً اتنے ہی اثرات اس کے آگے لوگوں پر ظاہر ہوں گے، کیونکہ من کا نور جو ہے وہ اصل جو ہے نا وہ چہروں پر دمکتا ہے، اور لوگوں کی سیرت و کردار کو دیکھ کر ہی لوگ دین کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے سوچ و بچار کا بھی مرحلہ ہے، اور کہ ہم اس میں جتنی زیادہ محنت اور کوشش کر سکتے ہیں ہم اس میں کوشش کریں کہ جو حضور شیخ الاسلام کا ویژن تعلیم کے حوالے سے ہے اس کو بھی لیں، اور جو تربیت کے حوالے سے ہے اس کو بھی لیں۔ اور یہ 24 گھنٹے آپ اپنے ان طلباء کو یہ چونکہ ان تربیت کے مراحل سے گزارتے ہیں تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرا اس مشن کا دست و بازو اور ہراول دستہ ہیں، کہ ان طلباء کو ہی دیکھ کر جو اس تربیت کے مراحل سے گزریں گے تو وہی اسوہ بنیں گے آگے امت کی خدمت کا اور دین کی دعوت کا، کہ لوگ اس کو دیکھ کر دین کی طرف راغب ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کو جن اوصاف سے، جن کمالات سے نوازا ہے، اس میں یہ تعلیم و تربیت اور آپ کی وہ فکری نوعیت کی امت کی رہنمائی یہ بنیاد کی حیثیت سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آپ کو جتنی ہم محنت کوشش کر سکتے ہیں اس کوشش کے ساتھ آپ کے اس مشن کو اور آپ کی سوچ اور فکر کو آگے پروان چڑھانے کے لیے اور اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، شکریہ سر۔ سامعین گرامی قدر، جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے یہ طلباء فضلاء جو حضور شیخ الاسلام کی اس مرکز فیض پہ، آپ کے اس مرکز فیض پہ رہ کر دن رات ہمہ وقتی تربیت حاصل کرتے ہیں اور کرتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو تحریک منہاج القرآن کے ہر شعبے میں لیڈنگ رول اپنا ادا کر رہے ہیں۔ بے شک باقی تمام شعبہ جات بھی حضور شیخ الاسلام کا فیض اور آپ کی تربیت اور آپ کی فکر اس کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، مگر یہ ایک کل وقتی تربیت ہے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کی۔ اسی لیے حضور شیخ الاسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تحریک منہاج القرآن کا ہراول دستہ ہیں۔ اسی لیے جامعہ اسلامی منہاج القرآن کو آپ نے تحریک کے بالکل ابتدا میں قائم فرمایا تاکہ یہاں سے پڑھ کر تعلیم اور تربیت لے کر نکلنے والے فضلاء تحریک منہاج القرآن میں لیڈنگ رول ادا کرتے ہوئے ہراول دستہ بن سکیں۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے معزز مہمانوں استاذی المکرم جناب پروفیسر محمد نواز ظفر چشتی صاحب، جناب محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، جناب محترم ڈاکٹر شفاقت علی البغدادی الازہری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے شیخ، ہمارے قائد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو
صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔